ہم سب کی جانب ایک اہم فریضہ روزے کی فرضیت ہم سب کی طرف متوجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخر خطبے میں فرماتے ہیں، شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، یہ ایک ایسا مہینہ ہے، ایک ایسا عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس کے دن کو اللہ نے روزے کے لیے بنایا، اس کے روزے کو فرض قرار دیا اور اس کے رات کی تراویح کو سنت قرار دیا۔ روزے کی تاریخ ہے، ایسا نہیں ہے کہ روزہ صرف امت مسلمہ پر فرض کیا گیا، پچھلی امتوں کو یہ عبادت نہیں دی گئی، ایسا نہیں۔ البتہ عبادت کی کیفیت اور اس کا طریقہ، اس کے دنوں کی تعیین، اس میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن روزہ جیسی عبادت کی اللہ رب العزت نے دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیا، ایسا نہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بھی روزوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ ہر نبی اپنی اپنی شریعت کے مطابق روزوں کا حکم دیتے اور روزے رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام پر اور آپ کی شریعت پر، آپ کی امت پر ایام 20 کے روزے فرض قرار دیے گئے۔ ایام 20 جس میں چاند ایک دم خوشنما رہتا ہے، اپنی روشنی کے ساتھ پورا مکمل نظر آتا ہے، جس کو ہم اور آپ 14ویں رات کے چاند سے جانتے ہیں۔ 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ، یہ حضرت آدم علیہ السلام پر روزے اس کے فرض قرار دیے گئے تھے۔ ہر مہینے کے 3 دن یہ روزہ رکھا کرتے۔ اسی طرح عاشورے کا روزہ، 10 محرم الحرام کا روزہ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر فرض قرار دیا گیا۔ اسی طرح ہفتے کے دن کا روزہ بھی ان کے لیے فرض قرار دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر رمضان المبارک کے روزے فرض قرار دیے گئے تھے، لیکن ان کی امت نے اس میں تبدیلی کی۔ یہ انگریزی مہینے کو انہوں نے روزے کے لیے اپنایا، چنانچہ مارچ کے مہینوں کو انہوں نے روزہ رکھا۔ مارچ کے مہینے کو اپنے روزوں کا مہینہ شمار کیا، اور اپریل کی 1 تاریخ کو وہ عید الفطر مناتے ہیں، جس کو عید کہتے ہیں۔ اور جب اسلام آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، تو اسلام میں بھی مکے کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالہ مکے کی زندگی میں روزے کی فرضیت نہیں آئی۔ جب مدینہ ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، 2 ہجری میں روزے کی فرضیت آئی۔ 10 شعبان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے سامنے اس کی فرضیت کا اعلان کیا کہ تمہارے سامنے ایک مہینہ آ رہا ہے جس کے روزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا، جس کے رات کی تراویح کو سنت قرار دیا، اس کے ثواب کو بڑھا دیا گیا، ایک نیکی کے 70 گنا بڑھا دیے گئے، ایک فرض کو 70 فرض کے برابر قرار دیا گیا، اور ایک نفل عبادت کو فرض کی عبادت کی طرح ثواب کے اعتبار سے بڑھایا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، اے امت محمدیہ، تم پر بھی روزے فرض قرار دیے گئے جیسا کہ پچھلی امتوں پر روزے فرض قرار دیے گئے۔ پچھلی امتوں کے روزوں کا تذکرہ اللہ رب العزت ہمارے سامنے اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے لیے روزے رکھنے میں آسانی ہو، ہمارے ذہنوں میں یہ بات نہ ہو کہ پچھلی شریعت میں
یہ عبادت نہیں تھی ہوگی، یہ مشکل اور یہ مجاہدے والا کام شاید پچھلی امتوں کو نہیں ملا ہوگا۔ ہمارے ہی سر یہ ذمہ داری، ہمیں ہی مصیبت میں ڈالا جا رہا ہے۔ ایسا ذہن کام نہ کر سکے اور اس طرف آدمی کا ذہن نہ چلے۔ جب مجاہدہ عام ہوتا ہے تو ہر ایک کا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مصیبت میں گرفتار ہے، سب آدمی امن اور چین سے ہیں، تو اس آدمی کے لیے وہ مصیبت بہت دشوار نظر آتی ہے۔ اس کے بجائے وہی مصیبت ہر دوسرے تیسرے آدمی کے پاس اس کو نظر آ رہی ہے تو اس کو اس مصیبت کا برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے روزوں کی فرضیت کا اجمالی طور پر مختصر انداز میں ہمیں خبر دی کہ پچھلے بھی روزے فرض قرار دیے گئے تھے۔ روزے کی فرضیت 2 ہجری میں اللہ کی طرف سے آئی تو تمام صحابہ رضی اللہ عنہ اس کو اپنائے اور پوری امت کا اس پر عمل رہا ہے۔ یہ ہے روزے کی مختصر سے تاریخ۔ روزے کی تاریخ کے بعد اس کی تعریف، اس کا مطلب، اس کی وجہ، روزے کا کیا فائدہ ہے، کیا مقصد ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، حقیقت میں روزہ کس کو کہا جاتا ہے، یہ بھی ہم سب کو جاننا ضروری ہے۔ روزے کا معنی، روزے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو، کھانے پینے کو، جائز خواہش کو طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو بچائے رکھنا، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ پچھلی امتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ حکم آیا تو ابتدائی دور میں جب ابھی روزوں کا جب حکم آیا تھا تو یہ روزہ مغرب سے شروع ہو جاتا، یعنی جب آدمی رات میں کھانا کھا کر عشاء کے بعد سو جاتا تو اس کا روزہ شروع ہو جاتا، نیند لگ جاتی تو روزہ شروع ہو جاتا۔ چنانچہ یہ حکم بہت مشکل ہو رہا تھا۔ وہ صحابہ جو کسان تھے، جو مزدور تھے، تھکے تھکائے گھر آتے اور گھر میں پوچھتے کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، ان کے اہلیہ اور ان کے گھر والے کہتے کہ تھوڑی دیر ٹھہریے، ہم آپ کے لیے کھانا تیار کریں۔ وہ کھانا پکنے تک انتظار میں لیٹ جاتے تو انہیں آنکھ لگ جاتی، آنکھ لگنے سے روزہ شروع ہو جاتا۔ پھر اگلے دن وہ اپنے کاموں میں لڑکھڑاتے اور کام کو صحیح نہیں کر پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ مشکل کو دیکھا تو ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی کہ اتم الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک پورا کرو، رات میں کوئی روزہ نہیں۔ طلوع آفتاب سے لے کر غروب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال چیزوں سے بچنے کا حکم دیا، جو غیر رمضان میں، جو رمضان کی راتوں میں ہمارے لیے حلال ہے وہ روزے میں حرام قرار دی گئی۔ یہ ہے ظاہری طور پر اپنے آپ کو حلال چیزوں سے بچانا۔ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، روحانی طور پر روزے کو توڑنے سے بچانا، روحانی طور پر ممنوعات صوم سے، روزے کے ممنوعات سے، روزے کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لانا۔ وہ کیا ہے؟ پورے بدن کا روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، پیٹ کا بھی روزہ ہے، دل کا بھی روزہ ہے، ہاتھ اور پیر کا بھی روزہ ہے، سوچ کا بھی روزہ ہے، خیالات کا بھی روزہ ہے، ہر حرکت کا ہمارا روزہ ہے۔ یہ ہمارے پیش نظر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا، صرف 2-3 چیزوں سے رکنا نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں روحانی اعتبار سے بھی اور وہ روزے کی فضیلت کو حاصل کرنے میں، روزے کے بدلے کو، روزے کی جزا کو حاصل کرنے میں جو چیز رکاوٹ کا سبب بنتی ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا لازمی اور ضروری ہوگا۔ ہماری آنکھ روزے کی حالت میں برا نہ دیکھے، ہماری آنکھ غصے کی نگاہ سے ہم کسی کو نہ دیکھیں، بری نگاہ سے ہمیں کسی کو نہ دیکھیں، نقصان پہنچانے کے انداز میں ہمیں کسی کو نہ دیکھیں، بد نظری ہمارے سے نہ ہو، ہماری آنکھوں میں حیا کا پردہ ہو۔ یہ ہماری آنکھ کا روزہ ہے۔ ہمارے کان فحش بات نہ سنیں، فحش کلام نہ سنیں، غیبت ہمارے کان نہ سنیں، برائی کو اپنے کانوں کو ہم برائی سے بچانا، یہ کانوں کا روزہ ہے۔ ہمارے دماغ میں غلط خیالات نہ ہوں، کسی کے تعلق سے غلط سوچ ہم نہ رکھتے ہوں، کسی کے تعلق سے غلط فکر ہمارے پاس نہ ہو، یہ ہمارے دماغ کا روزہ ہے۔ ہمارا دل تمام روحانی
روحانیت کو، ہمارے تقوی کو، ہماری صلاح کو جو چیز ختم کرتی ہے، دل کو گناہوں کی گندگی سے آلودہ کرتی ہے، ان چیزوں سے بچانا ہے۔ چنانچہ ہمارا دل کینے سے پاک ہو، حسد سے پاک ہو، جھوٹ سے پاک ہو، ہمارے دل میں کسی کی دشمنی نہ ہو، کسی کے پاس کسی کی نفرت نہ ہو، کسی کے تعلق سے ہمارے دل میں نقصان پہنچانے کا ہمارے اندر داعیہ اور شوق نہ ہو، بغض اور عداوت نہ ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں کہ آپ کا دل تمام مسلمانوں کے تعلق سے بالکل صاف اور پاک ہو، آپ کے دل میں کینہ اور بغض نہ ہو۔ اگر یہ کام ہو سکتا تو تم کرو، یہ میری سنت ہے۔ جس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کیا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ آپ کی صبح اور شام اس طرح ہو کہ آپ کے دل میں کسی کے تعلق سے حسد اور بغض عداوت نہ ہو، کینہ نہ ہو، تو ہمارا دل روزے میں دوسرے کے تعلق سے صاف و شفاف ہو، اس میں کسی قسم کی گندگی نہ ہو، اس میں کبر نہ ہو، اس میں بڑائی نہ ہو، بڑائی ہو تو صرف اللہ کی ہو، اس میں عظمت ہو تو صرف اللہ کی ہو، اس میں حکم کو بجا لانے کا جذبہ ہو تو صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہو، سنتوں پر عمل کرنے کا اس میں جذبہ ہو، اس میں یہ جذبہ نہ ہو کہ کسی کو نقصان پہنچائیں، اس میں یہ جذبہ نہ ہو کہ کسی کے تعلق سے حسد کریں، کسی کا نقصان سوچیں، کسی کے تعلق سے نفرت ہمارے دلوں میں بھری ہوئی نہ ہو۔ یہ ہمارے دل کا روزہ ہے۔ ہاتھ اور پیر کا روزہ، ہاتھ کا روزہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے دوسرے محفوظ رہیں، مخلوقات محفوظ رہے، تمام مخلوقات محفوظ رہے، خصوصاً مسلمان محفوظ رہے۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے، وہ مسلمان کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ جس کی زبان سے بھی دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہو، جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہو، یعنی جس کے بدن سے دوسرے کو تکلیف ہو، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کو تکلیف دینا یہ خود اپنی ذات کو تکلیف دینے کی طرح ہے، اور کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ اپنی ذات کو تکلیف دے، اپنے پیر پر کلہاڑی ماریں، اپنے ہاتھ کو کاٹ لیں، وہ یہ نہیں چاہتا۔ تو اسی طرح مسلمان کو تکلیف دینے سے سوچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے تعلق سے فرمایا، ان المسلمون کجسد واحد، مسلمان ایک بدن کی طرح ہے۔ جب بدن کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا بدن اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، آدمی بخار والا ہو جاتا ہے، بخار زدہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس پورے بدن نے اس کی تکلیف کو محسوس کیا ہے۔ تو اسی طرح کہیں بھی کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہمارے دل میں بھی ایسی فکر ہو، ہمیں بھی وہ تکلیف محسوس ہو، ہمارے اندر یہ شوق ہو کہ کیسے میں اس تکلیف کو دور کروں۔ تو یہ ہمارے ہاتھ اور پیر کا روزہ ہے۔ پیر کا روزہ یہ کہ ہمارے قدم غلط جگہ نہ اٹھیں، غلط ارادے سے نہ اٹھیں، غلط منصوبے سے نہ اٹھیں، اسلام کے خلاف نہ اٹھیں، شریعت کے خلاف نہ اٹھیں، کسی پر ظلم اور زیادتی کے لیے نہ اٹھیں، کسی کو مارنے کے لیے ہمارے قدم نہ اٹھیں۔ یہ ہمارے ہاتھ اور پیر کا روزہ ہے۔ جب ہمارے روزے میں ظاہری چیزوں اور باطنی چیزوں کی رعایت ہوگی تو پھر یہ روزہ ہمیں اللہ سے ملائے گا، اس کے بدلے میں ہمیں اللہ مل جائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا روزے کے تعلق سے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں، میں خود اس کا ہو جاتا ہوں۔ جب اللہ کسی بندے سے راضی ہو جائے تو پھر اس بندے کے لیے دنیا بھی خیر اور بھلائی ملے گی، اس کے لیے قبر میں بھی راحت ملے گی، حشر کے ہولناکیوں سے بھی اس کی حفاظت ہوگی، عرش کے سائے میں بھی اسے جگہ ملے گی، بغیر حساب کتاب سے اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، اور پل صراط پر سے گزرنا اس کے لیے آسان ہوگا، اور جنت الفردوس میں اس کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اور اللہ رب العزت کا دیدار ملے گا۔ اس کے بعد انسان کو کوئی نعمت کی تمنا نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ظاہری اور باطنی اعتبار سے روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور پورا مہینہ روزہ رہنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیں، اور ہم سب کے روزوں کو بے انتہا قبول اور اعلی منظور فرمائیں۔ سبحان اللہ۔